اگلا موسم آئے گا اس میں ہائی ٹیمپریچر ہوگا، وہ ہر چیز کو کھا جائے گا۔ تو اس طرح ہم کس طرح جب تک ریزیلینس نہیں لے کر آئیں گے اپنے نظام میں تو ہماری اکنامک پلاننگ پائیدار بنیادوں پہ نہیں چل سکتی۔ اسی طرح جیسے میں نے کل کہا کہ ہمارا جو سماجی شعبہ ہے، جب تک ہم اس کے اندر گراں قدر اپنے اہداف کی طرف سفر تیز نہیں کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آج تک دنیا میں کسی ملک نے ترقی کی ہو جس نے 90% شرح خواندگی حاصل نہ کی ہو۔ This is a necessary condition. May not be sufficient, but this is simply a necessary condition that a nation must have 90% literacy level in order to qualify for the development race. ہماری 63% ہے۔ دنیا میں کسی ملک نے ترقی نہیں کی جب تک یونیورسل پرائمری انرولمنٹ حاصل نہ کی ہو۔ ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ دنیا میں کوئی ملک پائیدار ترقی نہیں کر سکتا جس کی 40% نسل جسمانی طور پہ لاغر اور ذہنی طور پہ کند ہو۔ 40% سٹنٹڈ چلڈرن کے ساتھ ہم اپنے آنے والے مستقبل اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگا کر ایک نیشنل سیکیورٹی چیلنج ہے جو ہم جس کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن 40 سال پہلے جو ممالک ہماری صف میں تھے وہ سب نکل گئے ہیں، لیکن ہم بدستور ایک سٹریٹ لائن کی صورت میں 40% سٹنٹنگ کے اوپر 4 دہائیوں سے کوئی فرق نہیں لا سکے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس پہ کوئی توجہ نہیں کر سکا؟ میرے نزدیک ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ڈیولپمنٹ کا تمام تصور بریک اینڈ مارٹر کے گرد گھومتا ہے کہ ہم فزیکل انفراسٹرکچر کو 2-4 سال میں بنا کے 5 سال کے الیکشن سائیکل میں سمجھتے ہیں کہ اس کا ہم ڈیویڈنڈ لے سکتے ہیں، لیکن سوشل سیکٹر کی انویسٹمنٹس جو ہیں اس کے نتائج 10 سال کم از کم بعد نظر آتے ہیں۔ So when social investments give dividend over a decade, no government feels the compulsion that it should give social sector its due share. تو لہٰذا اس میں سول سوسائٹی کا اور پاکستان کے اداروں کا، پارلیمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم کردار ہے کہ وہ کسی بھی حکومت کو، حکومت وقت کو اس حوالے سے ان کا احتساب کریں کہ وہ سوشل سیکٹرز کے حوالے سے کس طرح ان چیلنجز کو میٹ کر رہے ہیں۔ دنیا میں 120 ممالک تھے جن میں پولیو تھا، ان میں سے 118 ممالک سے پولیو صاف ہو چکا ہے۔ صرف 2 ممالک رہ گئے ہیں، افغانستان اور پاکستان، جن میں پولیو ہے۔ یہ شرمناک بات ہے۔ تو یہ ایک قومی ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح پولیو فری کنٹری بن سکیں۔ لہٰذا اسی طرح ہماری آبادی کی تناسب ہے کہ دنیا میں آبادی پہ لوگ قابو پا رہے ہیں، اور ہم نے 2017 کے بعد سے آبادی کے مسئلے پر بریک سے پیر اٹھا کے ایکسیلریٹر پہ رکھ دیا ہے۔ جو ہماری آبادی گھٹ رہی تھی یکا اس کی شرح 2.4 سے پچھلے سینسس میں پتہ چلی 2.55% ہو گئی ہے۔ تو ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ نیشنل ایمرجنسی کے تحت اپنی آبادی پر قابو پانا ہے تاکہ اپنے وسائل میں اور اپنی آبادی میں توازن پیدا کر سکیں۔ تو یہ وہ آج کے